بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام نے مسلمانوں کو ہر تکلیف اور پریشانی کو صبر اور امید کے ساتھ دیکھنے کا سبق دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم جتنی بھی دعا کر لیں اللہ ہمیں کیوں بیماریوں اور مشکلوں میں رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ان تکلیفوں کی اہمیت اور ان کی برکتوں کو خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری معلومات حاصل ہو سکے۔ ناظرین، حضرت ام صائب رضی اللہ عنہا کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزاج پرسی فرمائی اور حال معلوم کیا۔ انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق کہہ دیا کہ بخار نے تکلیف دے رکھی ہے، خدا اس کا برا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو کیونکہ اس نے کوئی خطا نہیں کی، اور یہ مومن بندوں کو محسن یعنی احسان کرنے والا بھی ہے، کیونکہ بخار کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں اور خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو چیز گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہو اس کو برا کہنا مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا۔ مجلس میں موجود کسی نے بخار کو برا کہہ دیا۔ اس شخص سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ گناہوں سے ایسے صاف کرتے ہیں جیسے آگ لوہے کا میل کچیل صاف کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی، یعنی ان کی بیماری کا حال پوچھا۔ ان کو بھی بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بخار میری پیدا کی ہوئی خاص قسم کی آگ ہے، دنیا میں اپنے مومن بندوں پر مسلط کرتا ہوں تاکہ گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جو آگ کا عذاب ہوگا اس کے بدلے یہ بخار کی تکلیف دنیا میں اس کی جگہ لے لے۔ بیماری کی شکل میں جو تکلیفیں مومن بندوں کو ہوتی ہے مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تکلیف مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو دل کی خوشی سے صبر کرو، عافیت کی بھی دعا کرتے رہو، لیکن تکلیف کی وجہ سے اجر و ثواب کی بھی پختہ امید رکھو۔ بیماریاں گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، اور ثواب کی امید رکھنے سے بیماری کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ مومن بندوں کی عجیب شان ہے، تندرست ہوتے ہیں تو خوب عبادت کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو صبر کر کے ثواب پاتے ہیں، اور بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور چونکہ بیماری بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے مومن بندوں کے حق میں بیماری مصیبت نہیں رہتی، اور تکلیف کی وجہ سے جو نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تکلیف والے بندوں کو قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو عافیت والے لوگ جو بیمار نہیں ہوتے تھے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی تاکہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے حقدار ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے جو ہاتھ لگایا تو بہت تیز بخار محسوس ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو بہت سخت بخار آتا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں میرا بخار تم میں سے 2 آدمیوں کے بخار کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ثواب دوہرا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جس کسی مسلمان کو بیماری یا اور کسی وجہ سے تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیں گے جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی ایسی مثال ہے جیسے کھیتی کے پودے کو ہوائیں جھکاتی چلی جاتی ہیں، کبھی گراتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح مومن بندہ کچھ نہ کچھ دکھ تکلیف میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے سرو کا پیڑ جو اچھی طرح سے زمین میں جمع ہوا اور سخت ہو، ہوائیں اسے ہلاتی جھلاتی نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا اکھڑنا ایک ہی بار میں ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافق کو جو کہ آخرت میں بخشنا نہیں ہے، اسی لیے اس کی خطاؤں کے بخشنے کے انتظار کی ضرورت نہیں، لہٰذا بیماریاں بھیج کر اس کے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو ختم کرنے والا نہیں کیا جاتا۔ زندگی بھر ٹھیک ٹھاک عیش و آرام اور مزے سے رہتا ہے، پھر جب آخرت میں عذاب ہوگا تو بہت سخت ہوگا۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب بیمار ہو جائے پھر اللہ اس کو آرام دے دے تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ اور جب منافق کبھی کبھار بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عافیت پا لیتا ہے تو اس سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے اونٹ کو اس کے مالکوں نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا، اسے پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کیوں باندھا اور پھر کیوں کھولا۔ مجلس میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ جا کیونکہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ دیکھو کیسی بڑی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرما دیا کہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دکھ تکلیف مومن کی خاص نشانی ہے اور اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اور بیماری کو برا کہنا اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ بیماری اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ جو تکلیف ہے اللہ کے حکم سے ہے، اس میں بیماری اور مصیبت کا کیا قصور ہے؟ کائنات کا پیدا کرنے والا یعنی اللہ پاک جو چاہے گا وہ ہوگا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں ضرور دکھائیں۔ اس پر انہوں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ کالے رنگ کی عورت ہے، اس کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری ہے۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور اس دورے میں میرے بدن کے حصوں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اور جسم کے انگ کھل جاتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے دعا فرما دیجئے کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا
کہ اللہ پاک عافیت دے دے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ یہ دعا فرما دیں کہ دورے کے وقت میرے کپڑے نہ کھلا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ اس حدیث میں بھی یہی بات بتائی اور سمجھائی گئی ہے کہ بیماریاں اور تکلیفیں مومن بندوں کے لیے نعمت ہیں۔ جو شخص مرد ہو یا عورت تکلیف پر صبر کر لے اور بیماری کی بے چینی کو سہ لے، اس کے لیے بڑے درجے ہیں۔ صحابی مرد اور عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پختہ یقین رکھتے تھے اور جنت مل جانے کو بڑی دولت سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اس کالے رنگ کی عورت نے، جس کا حدیث شریف میں ذکر ہوا، جنت کی خوشخبری کا یقین رکھتے ہوئے صبر ہی کو اختیار کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عافیت کی دعا نہ کرانے کی ترجیح دی۔ البتہ اس دعا کی خواہش کی کہ دورہ پڑنے کے وقت جسم نہ کھلا کرے۔ اس زمانے کے لوگ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، اسی لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو بے صبری میں چیخ اٹھتے ہیں اور بیماری پر صبر کر کے اجر و ثواب لینے پر ذرا بھی ذہن نہیں لے جاتے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی پریشانی یا بیماری کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور انعام سمجھے۔ ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی رضا پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت ام سعید اور अन्य صحابیوں کی مثالیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ کیسے تکلیفیں ہمارے گناہوں کو دھونے اور جنت کی راہ آسان بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔